السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز اسی دعا کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ 19 سالہ مناہل زرعی یونیورسٹی ملتان کی اسٹوڈنٹ، اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد اس کے والدین کے ساتھ کیا ہوا اور وہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے ساتھ کیا ہوا، انتظامیہ نے کیا ڈرامہ رچایا، یہ سب کچھ جان کے آپ کرب میں آ جائیں گے۔ حیرانی تو نہیں ہوتی ہے اب ہمیں، پریشانی اور تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا انسانوں میں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں رہا ہے؟ کیا انسانیت دم توڑ گئی ہے؟ ہم جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ یہ 19 سالہ مناہل بچی بائیو کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں تعلیم حاصل کیا کرتی تھی اور روزانہ کی طرح صبح اپنے والد کے پاس آئی، ان سے دعائیں لیں، یہ ان کے والد نے خود بتایا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ والد بچی کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ پاکٹ منی بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے غریب والدین ہیں، خود بھی محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ بیٹی کو پیار کر کے اس نے ہیلمٹ ہاتھ میں تھاما، بائک یا اسکوٹی کے ذریعے جاتی ہوگی یونیورسٹی، وہ گھر سے نکل گئی۔ معمول پہ وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے کام کی طرف روانہ ہو گیا، ابھی بیٹی کو گئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ایک کال موصول ہوئی اور کہا کہ آپ فوری طور پر پہنچیں یونیورسٹی کے قریب۔ والد کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا، مجھے بتایا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، آپ فوری طور پر یہاں پہنچے۔ والد کہتے ہیں میں نے بہت اصرار کیا کہ بتائیں ہوا کیا ہے، میں بہت زیادہ پریشان تھا، گھبرا رہا تھا، لیکن مجھے کچھ نہیں بتایا گیا۔ انہوں نے کہا فون پہ کچھ نہیں بتا سکتے، آپ فوری طور پر یونیورسٹی پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب یونیورسٹی پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سڑک پہ میری بچی بے جان پڑی ہے، اس کی سانسیں بند ہو چکی ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا گیا ہے۔ میں بچی کے قریب جانا چاہتا تھا، میں بہت تکلیف میں تھا، میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا، ہنستی مسکراتی بچی گھر سے نکلی تھی، یہ کیا سانیہ ہو گیا، لیکن مجھے بچی کے پاس نہیں جانے دیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ اب یہ کیس کورٹ میں جائے گا، بچی کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، آپ بچی کے پاس نہیں جا سکتے۔ کہتے میں بہت رویا، گڑ گڑایا، بچی کی والدہ بھی ساتھ تھیں، بہت ہم پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں بچی کے پاس نہیں جانے دیا گیا۔ اب آپ سوچیں ماں باپ کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے کہ بچی کا جسم سامنے پڑا ہے، وہ جا کر اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور 1 2 3 4 5 10 15 منٹ کی بات نہیں ہے، پورے 3.5 گھنٹے تک یہی سلوک روا رکھا گیا۔ بتایا یہ گیا کہ بس تھی، بس نے ٹکر ماری اور وہ چلتی بنی۔ والد یہ کہتے ہیں کہ بس والا رک سکتا تھا، میری بیٹی لڑکھڑائی تھی، کیا پتہ اس میں جان باقی ہو، کیا پتہ اس کو اسپتال لے جایا جاتا تو وہ بچ جاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ ظالم شخص، وہ ظالم ڈرائیور کچلتا ہوا اس بچی کو نکل گیا، یہاں تک کہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ یہ سب کچھ کس کی شے پر ہوا؟ بتایا یہ گیا ابتدائی طور پر کہ یہ جو زرعی یونیورسٹی ہے اس کے باہری روڈ پر یہ سب واقعہ پیش آیا، لیکن اس میں سچائی نہیں ہے۔ یہاں کے اپنے اسٹوڈنٹس جو اس وقت سراپا احتجاج ہیں، انہوں نے بتایا کہ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا یہ یونیورسٹی کے روڈ کے اندر تھا، اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے، ان کو بھی ڈسپرس کیا گیا، 2 دن کے لیے یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا، ڈرائیور کو بھگا دیا گیا، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب بہت زیادہ احتجاج کیا گیا تو معاملہ پولیس تک پہنچا، اور ہم انصاف چاہتے ہیں مناہل کے لیے۔ اس کے والدین کو 3.5 گھنٹے تک گرمی میں وہیں رکھا گیا اور ان کی بیٹی بھی وہیں پر موجود تھی، یعنی کہ جس جسم میں جان ہی نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی تدفین کی جائے، اس کو بھی آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا سڑک کے اوپر، کچھ خوف نہیں ہے۔ اور انتظامیہ نے اس کے والدین سے یہ کہا، ایک طرف تو بچی کی جان چلی گئی ہے، یہ صدمہ ان کے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹا، اور دوسری جانب ان کو کہا گیا کہ یہ پیپرز ہیں، ان پیپرز پر سائن کر دیں۔ وہ پیپرز کیا تھے؟ پیپرز یہ تھے کہ آپ اس واقعے کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ کوئی کمپلین نہیں کریں گے، آپ نہیں کہیں گے کہ بس کی ٹکر سے ہماری بچی کی جان چلی گئی، ہمیں انصاف دلایا جائے، ہماری بچی کے قاتل کو پکڑا جائے، آپ خاموش ہو جائیں گے۔ ایک ماں باپ کو بچی کی جان جانے پہ خاموش کرایا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، وہ غریب لوگ خاموشی ہو گئے۔ لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ تمام طلباء و طالبات احتجاج کریں، ان میں حوصلہ آیا، انہوں نے بھی بات کی، معاملہ کچھ آگے بڑھا، یونیورسٹی 2 دن کے لیے بند کر دی گئی کہ انتظامیہ پر کوئی دباؤ نہیں آئے۔ اب یہ بے حسی کی انتہا دیکھیے، معاملہ پھر پولیس تک پہنچ گیا۔ اب ظاہر ہے پبلک پریشر آتا ہے، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی جاتی ہے تو تھوڑی سی شرم تو یہ لوگ کھا لیتے ہیں۔ تو سی ٹی او صاحب نے بتایا کہ یونیورسٹی کی جانب سے 4 طالبات پر مشتمل بھی ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ہے، جس میں چانسلر، وائس چانسلر بھی ہوں گے، شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، وہ اس معاملے میں بات چیت کریں گے، اور جو اس وقت احتجاج
تلاش کرنے والے ہیں ان تمام لوگوں سے نیگوسیشن ہو رہی ہے، معاملات طے پا گئے ہیں، کیس منطقی انجام تک پہنچے گا۔ وہ ڈرائیور جس کا نام امیر ہے، جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی بھرپور، اس کو اس وقت اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں کہ بھائی کیا وہ نشے میں بس چلا رہا تھا، ہوش و حواس سے بیگانہ تھا، اس کو ایک آتی ہوئی بائک نظر نہیں آئی، اس نے ٹکر ماری، اس کے بعد رکنے کی بجائے وہ اس کو کچلتا ہوا چلا گیا۔ بچی کے ساتھ کیا ہوا، بائک کے ساتھ کیا ہوا، کچھ اس کو اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال ان اداروں پر، ان چیزوں پر ہمارے شک کو تو اور بڑھاتی ہے، ہمارا تو اعتبار اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ روزانہ اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ ابھی لاہور میں بھی ایک واقعہ تھا جس میں رب کی مرضی سے وہ بچی تو بچ گئی تھی، لیکن اس کے والد بھی بہت ہی تکلیف اور پریشانی میں تھے کہ وہاں بھی ایک بڑی گاڑی ٹکر مار کے اس لڑکی کو چلی گئی۔ اب یہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کیا واقعی کارروائی ہوتی ہے، نہیں ہوتی، اس شخص کو سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ یونیورسٹیوں میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں، جو بتانے والے ہیں، رپورٹ کرنے والے ہیں، ملبہ انہی پر ڈال دیا جاتا ہے کہ جی یہ ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، یہ غلط رپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کو تو کوئی اس طرح سے پوچھ ہی نہیں رہا ہوتا، اور جو اثر والے افراد ہیں، جو پیسے والے افراد ہیں، جن کی پہنچ اوپر تک ہے، وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ جب کارروائیاں نہیں ہوں گی تو یہی جنگل کا قانون ہوگا، اور کوئی بعید نہیں کل کوئی امیر لوگوں کے بچے اور ان کے تمام گھر کے لوگ بھی اسی طرح کے واقعات کا شکار ہوں، کیونکہ جب آپ ظلم بہت زیادہ کرنے لگتے ہیں نا تو اوپر رب تعالیٰ کی ذات بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کی جب رسی کھینچتا ہے، جب آپ کو سزا دینے پہ آتا ہے، جب انصاف کا ترازو تولتا ہے نا، پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کوئی خدا کا خوف کرے، انتظامیہ کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اون کرے۔ وہ بچی 19 سال کی جس نے مستقبل کے خواب دیکھے ہوں گے، ماں باپ کس صدمے میں ہوں گے، آپ ان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کارروائی ہوتی ہے، کیس کس نتیجے پر پہنچتا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن بتانے کے لیے اکثر اوقات ہوتا کچھ نہیں ہے۔ ہم اسی طرح سے واقعہ جب سٹارٹ ہوتا ہے اس کو رپورٹ کرنے لگتے ہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، آواز اٹھائی جائے، انصاف کے لیے بات کی جائے، پھر بات آ جاتی ہے پولیس کی انویسٹیگیشن پر۔ اب پولیس نے جو کچھ انویسٹیگیٹ کیا اور وہ تمام تفصیلات، شواہد، چارج شیٹ آپ نے جمع کرا دی کورٹ کے اندر، اب کورٹ انہی شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر دو بہت بڑے فیکٹرز آ جاتے ہیں جہاں پر پولیس غلط قسم کی چیزیں، شواہد، ثبوت عدالت میں پیش کر دیتی ہے۔ اب اگر عینی شاہدین سے پوچھا جائے، وہاں کے طلباء و طالبات سے پوچھا جائے تو وہ اور کہانی بتائیں گے، لیکن جب آپ پولیس کی وہ رپورٹ پڑھیں گے نا جو کورٹ میں پیش کی جاتی ہے تو آپ سوچیں گے کہ وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں اور یہ رپورٹ کوئی اور کہانی سنا رہی ہے۔ اس طرح سے کیس کو مکمل طور پر بدل دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، ہر بار اپنی ویڈیو میں ایسے کیس پر ہم ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ خدا را پولیس ڈپارٹمنٹ آپ لوگ کوئی ہوش کے ناخن لیں، آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے ساتھ بھی کوئی سانحہ ہو سکتا ہے، تو اس بچی کو انصاف دلائیے۔ خدا را اس کیس کو ٹرانسپیرنٹ ہی رہنے دیجیے۔ اثر و رسوخ، پیسہ، دولت سب یہیں رہ جانا ہے۔ کتنا عرصہ آپ اس دولت سے، اس پیسے سے اپنی زندگی کو چلا لیں گے؟ تو صحیح شواہد پیش کیجئے تاکہ کورٹ اس سلسلے میں صحیح فیصلہ لے سکے۔ اب یہی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے شواہد کی بنیاد پر فیصلے لیے جاتے ہیں۔ اب کورٹ کے بارے میں تو اب کیا کہیں، کچھ زیادہ بات کریں تو توہین عدالت بھی لگ جاتی ہے، لیکن کورٹ کو جو شواہد اور ثبوت دیے جاتے ہیں اس پر بھی مجھے لگتا ہے ایک کمیٹی قائم کر دی جانی چاہیے جو ان شواہد کی بھی جانچ پڑتال کرے کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ امید ہی کرتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف ملے۔ 19 سالہ بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس کے ماں باپ کو انصاف ملے، شاید ہی کوئی ان کو صبر آ جائے۔ جوان سال بیٹی کا جانا، اولاد کا چلا جانا اتنی تکلیف ہے کہ والدین کے لیے سہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انصاف کی صورت میں شاید کو لگے کہ ان کی بیٹی کی روح کو سکون آ جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔